معذور ہوں اور غریب ہوں، لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، بالکل لے لیا کریں، مانگو نہیں، جو دیں وہ لے لیں۔ بھائی اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے آگے رکھو، کسی دوسرے کے نہ اٹھاؤ۔ حرم شریف میں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نظر کعبے پہ ہو، نہیں سجدے کی جگہ۔ نماز کے بعد بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہیں۔ اس وقت جو حکم ہے، چونکہ نماز جو ہے یاد رکھو یہ تذلل ہے، یہ عاجزی ہے، یہ بندگی ہے، تو عاجزی کا معنی نظر جھکانا ہے نہ کہ نظر اٹھانا ہے۔ ایک آدمی نے ابھی سر نہیں مڈایا تھا، صفا مروہ دوڑ لی، منہ پہ کپڑا ڈال کے سو گیا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن سر بھی مڈایا کہ ابھی سو رہا ہے۔ بہرحال مکہ حرم میں عورتوں کی عمل تم تصویریں نہ لیا کرے، حرام ہے۔ طواف کے دوران عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا۔ آگے کپڑا لٹکا دے بس، چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے؟ آپ مجھے وہ نماز بتائیں جو فاتحہ کے بغیر ہو، پھر میں بتاؤں گا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کوئی ایک نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ اگر فاتحہ ہے تو پھر تو نماز ہوتی ہے، یا پھر مجھے نماز بتاؤ جی یہ نماز ہے اس میں فاتحہ نہیں ہے۔ مقتدی نہ پڑھے، امام نے پڑھی ہے کہ نہیں، تو نماز میں فاتحہ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ آپ چادر مبارک نیچے بھی باندھتے تھے، اوپر کرتا مبارک پہنتے تھے لمبا، سر پہ ٹوپی مبارک بھی اور پگڑی مبارک۔ آپ نے سلوار دیکھی ہے یا بعض روایات میں خریدی ہے، پہنی نہیں، لیکن آپ نے تعریف کی، فرمایا اچھا کپڑا ہے، آدمی کے سطر کو محفوظ رکھتا۔ میری والدہ نے بھی عمرہ کرنا ہوتا ہے، معذور ہیں، میں نے بھی نیت کی ہوتی ہے، ان کو ویل چیئر پہ انشاءاللہ آپ کا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا۔ دوران طواف اگر صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل وہ ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ورنہ حضور درود بھی تو پڑھ سکتے تھے نا۔ ہم خادم حرمین چھٹی جاتے ہیں تو واپسی پہ عمرہ نہ کریں دم پڑے گا انشاءاللہ، کیوں خادم ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے شریعت کا حکم بدل گیا ہے۔ جو بھی میقات سے آئے گا احرام باندھ کے آئے گا، وہ خادم ہو یا مخدوم ہو۔ کراچی سے احرام باندھا، دبئی میں کھول دیا، اس کے بعد دبئی سے دوسرے دن باندھ کے عمرہ کیا، وہ جو آپ نے احرام باندھا اور کھول دیا نا، اس کی بھی دم پڑ گئی نا۔ کیوں کھول دیا؟ مذاق تھی۔ اصل میں یہ کہتا ہوگا نا بھی اب دو چادریں باندھ کے دبئی کے رنگینیاں کیسے دیکھے نظارے، اس نے انہیں نظاروں کو دیکھنے کے لیے پھر اپنے کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی حضرت۔ زندہ آدمی کا کوئی دفعہ دعا کریں۔ تراویح کی نماز حضور نے جماعت کرائی ہے، بالکل کرائی ہے، یعنی 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تمہیں یہ شک ہے؟ کیا کہتے؟ چلو حضور نے نہیں کرائی، حضرت عمر نے کرائی، ہمارے لیے حضرت عمر کی سنت بھی حضور کی سنت ہے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اور عمر وہ کام کر سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ نے نہ کیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خدا سے ڈرو کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ اصحاب رسول جو ہیں وہ تو ایک یعنی اتنا اتباعی، حضور خطبہ پڑھا رہے تھے، کسی بات پہ ہم فرمائے کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقہائے صحابہ میں ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ جوتیوں کی جگہ میں آ رہے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب جمعہ ختم ہوا حضور نے فرمایا عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضور آپ نے نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا حضور نہ کہا، میں نے تو سنا نا کہ بیٹھ جاؤ۔ جو اتنا اتباع کرتے تھے، کیا خیال ہے آپ کا انہوں نے خود جماعت گھڑ لی ہے حضور کی جماعت کے بغیر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یعنی اتنا اتباع عمر کے گھرانے میں تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب عرفات سے آ رہے تھے نا مزدلفہ کے لیے اونٹ پہ، راستے میں ایک جگہ آئے تو اونٹ روک دیا اور اپنے خادم سے کہا بھی پانی کا لوٹا لے آؤ، لوٹا لے آؤ۔ نے کہا شاید آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے گئے، دور جا کے بیٹھے رہے اور پھر آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اترے بھی، پانی بھی مانگا، آپ نے پیشاب بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس جگہ حضور اترے تھے، میں سنت کے لیے اترا تھا، مجھے پیشاب نہیں کرنا تھا، لیکن حضور نے یہاں بیٹھ کے پیشاب فرمایا تھا، تو میں نے کہا اتباع نہ رہ جائے حضور۔ ان کے بارے میں مسئلے پوچھتے ہو جی 20 طرح بھی بنا دی تو عمر نے بنا دی، تو عمر یعنی عمر نعوذ باللہ کو تیرا بھائی لگتا تھا؟ وہ خلیفہ راشد ہے، وہ عمر بن الخطاب ہے، وہ ناطق بالحق والصواب ہے، وہ تو وہ بندہ ہے کہ جو فرش پہ کہے اللہ عرش سے حکم بھیج دیتا ہے، لیکن تم نے اس کی بات بھی نہیں مانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ پڑھو، 8 پڑھو، بالکل نہ پڑھو، لیکن سیدنا عمر پہ تو اعتراض نہ کرو۔ غار ثور پہ جانے کا ثواب ہے، کیوں نہیں ثواب؟ جاؤ گے تو ثواب ہوگا، لیکن حضور نہیں گئے، صحابہ نہیں گئے، تم بھی وہی کام کرو جو حضور نے کیا ہے۔ کوئی جاتا ہے کہ چلو بھئی ایک باعظمت مقام ہے، یہاں حضور آتے تھے، بیٹھتے تھے، کئی راتیں گزارتے تھے، مہینہ بھی حضور اس غار میں بیٹھتے تھے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت بن جاتی ہے کہ لوگوں نے غار ثور پہ ضرور چڑھنا ہے، چاہے فرض نماز بھی چلی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجدوں میں اکثر نماز مؤذن داری کے بغیر میں اذان تو ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اذان بھی وہی دے، نماز بھی وہی پڑھے جس کی سنت ہو۔ رفع یدین کے ساتھ پڑھے یا اس کے بغیر پڑھے، دونوں ٹھیک ہے۔ محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں اور دونوں حدیثیں نقل کی ہیں۔ کہتے ہیں جی زبانی طلاق دیتا ہے تو زبان سے ہی طلاق ہوتی ہے، اور کسے پاؤں سے ہوتی ہے طلاق؟ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، طلاق کہہ دی زبان سے ہو گئی۔ یہ تو 3 چیزیں ایسی مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ جمعہ کا خطبہ ایک اردو میں ایک نہیں عربی میں خطبہ ہوتا ہے، باقی ترجمہ ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ امام کے آگے نماز میں کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوگی۔ عائشہ تو بڑی بات ہے میرے بھائی، ہم تو حضور کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، وہ تو امہات المومنین ہے، اور حکم مصطفیٰ ہے اور عمل عائشہ، اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی آپ کو کوئی بہرحال دعا کے اندر اول بھی درود شریف ہو، آخر بھی درود شریف ہو۔ آپ نے مولانا ظفر علی خان کی بات سمجھی نہیں ہوگی، وہ بہت بڑے علماء میں ہیں۔ ایک تو مصیبت یہ ہوتی ہے بتائیں انہوں نے کیا کہا اور تم نے کیا سمجھا۔ عورتوں کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ آئیں مسجد میں تو منع نہیں کر سکتے آپ۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ۔ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا بدعت ہے۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جب سامنے صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو وہ سنتے ہیں، باقی دور جو درود پڑھیں گے وہ پہنچایا جائے گا۔ نماز میں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو نماز کے الفاظ پہ غور کریں، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ایک ایک لفظ پہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جب اس پہ غور کرو گے ادھر ادھر خیال نہیں جائے گا۔ اگر خاوند اور بیوی فرض نماز ہو یا نفل ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، نفل میں تو متبی عورت پیچھے ہوگی، برابر نہیں ہوگی، محاذات پہ آ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ مرزائی اور ان کے ساتھ بالکل لین دین نہ کرے، وہ مرتد ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں ایک فرق تھوڑا ہے، کئی فرق ہے۔
کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، عورت مکبر نہیں بن سکتی، عورت پہلی صفوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایک فرق ہے۔ بار بار عمرہ کریں۔ دیکھیں جو عبادت قرآن میں، حدیث میں، صحابہ سے ثابت ہے وہ ایک دفعہ کریں 1,00,000 دفعہ کریں وہ بدعت نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ وہ ثابت ہو۔ اب حضور نے تو زندگی میں ایک حج پڑھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 100 حج پڑھے تو وہ مخالف ہے حضور کا۔ یہی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے حدیث کسی عالم کے پاس جا کے سمجھا کرو۔ روضہ مبارک میں ہر نماز کے بعد درود پڑھا کرو، سلام نہ پیش کیا کرو۔ کسی نامحرم سے ٹانگیں دبوانا، نامحرم مرد ہے یا عورت ہے؟ عورت ہے تو پھر تو ناجائز ہے۔ آج کل بابا پیر سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رات کو عشاء کے بعد وتر پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، بعد میں تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، کوئی منع نہیں۔ اگر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد پہلے پڑھیں، وتر بعد میں پڑھیں۔ طواف کے بعد ملتزم بدعا کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن وہ مقام مستجاب ہے کہ جہاں وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ بچانے کے لیے شیعہ بن گیا، بس اللہ دعا کرو اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ جو اپنے مذہب کو پیسوں کے لیے بیچ دیتا ہو وہ مسلمان ہے۔ گندم کا ریٹ 1200 ہے، کچھ لوگ 2 مہینے پہلے مجبوری میں 500 روپے تک دیتے ہیں، حساب سے دوسرا بندہ 700 روپے کماتا۔ بہرحال گزارش ہے کسی کو اس کی مجبوری سے پیدا اٹھا کے خرید کر کے اس کو جمع نہ کریں کہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کرنا اور بیچنا یہ افتقار جو ہے منع ہے۔ پاکستان سے ہم نے ایک عمرہ ادا کر دیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیلانہ سے کریں، مرضی ہے آپ کی۔ مسجد کی چھت نئی بنائی ہے، پرانا سامان وہ مسجد کے کام میں لگائیں، یعنی بیچ کے مسجد میں لگا دیں۔ ایک آدمی کچھ مال جمع کرتا ہے 5-6 مہینے کے بعد وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے نہ رکھا جائے کہ غریب بھوکے مرتے رہے۔ عورتوں کو اجر اسود پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرے وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب ہے۔ ایک آدمی گندم سٹاک کرنا منع ہے، یہ کھانے پینے کی چیز سٹاک کرنا منع ہوتی ہے کہ غریب بھوکا مر رہا ہے، یہ انتظار کر رہا ہے کہ مہنگی ہوگی تو بیچوں گا۔ حرم شریف میں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، ویسے دور ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ میرا بھائی ایک جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو حضور سے صحابہ نے کہا تھا کہ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں، فرمایا اگر ایک جیسی کیفیت تو فرشتے نیچے اتر کے تمہیں سلام نہ کریں۔ ہدایت اللہ کسی کو خود دے دیتے ہیں یا مانگنے سے ملتے؟ خود بھی دے دیتے ہیں، مانگنے سے بھی ملتی ہے۔ نہ مانگے، اللہ نے لکھا ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ۔ بیمہ پالیسی حرام ہے۔ صفا پہ مروہ ختم کرنے کے بعد تھوڑے پہلے چڑھائی سے مڑ گیا حرم کے سین میں، جماعت مرد عورت نماز پڑھ سکتے ہیں، اکٹھے نہ پڑھیں، عورتیں پیچھے ہوں۔ اب آپ نے نماز جماعت پڑھی ٹھیک ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حیدر رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی کا لقب تھا حیدر، سمتنی امی حیدرہ۔ فجر کی نماز پڑھ کے طواف کیا، پتہ نہیں یہ اپنی جگہ پر اشراق کا جو حکم ہے کہ مسجد میں رہیں اور دنیاوی باتیں نہ کریں، طواف بھی تو مسجد میں آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ یا عالم ہے درس دینے کے لیے اپنی جگہ پہ چلا گیا، وہ کوئی بات نہیں۔ ایک عمرہ کیا ہے، بال منڈوا لیے ہیں، اگر میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں بالکل سر پہ اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ایک
ایک لڑکی جس کا عقیدہ توحید و سنت پر ہے، حافظ عالم بھی ہے، اس کا رشتہ ایک مشرک بدعتی سے کرنا چاہتے، بالکل ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کے والدین کو سمجھاؤ۔ مسجد کے جانے کے لیے راستہ قبرستان سے گزرتا ہے، مسجد کا گیٹ قبرستان میں لگا ہوا ہے، پر راستہ ہو قبروں کے اوپر گزرنا منع ہے، یا گیٹ تبدیل کرو۔ قبروں پہ چڑھ کے جانا، قبروں پہ گزرنا، قبروں پہ چلنا حضور نے منع کیا ہے۔ ہمارے گھر میں اختلاف ہے، کچھ اہل حدیث ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبند، بہرحال بدعتی نہ ہوں، باقی اہل حدیث دیوبندی کوئی حال نہیں، ان کا آپس میں گزارا ہو سکتا ہے، موحد تو ہے نا۔ مسجد کے امام پر شک ہو، جب امام پر شک ہو ایسے امام کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھو، چونکہ تمہارے دل میں اس کے لیے کراہت ہے۔ ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ابھی نہیں پڑھ رہے کہ قطعناہم، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ سے استغفار کریں اور یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد کا امام ہے، چور کے بھی ساتھ ہوتا ہے اور مدعی کے بھی ساتھ ہوتا ہے، ماشاءاللہ، یعنی منافق ہے۔ ایسے بھی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کوئی شخص ہر وقت ظلم پہ تیار ہے، ہر کسی پہ ظلم کرتے، اللہ پکڑے گا، واللہ عزیز ذو انتقام۔ باقی اس کی مرضی۔ اب دیکھو فرعون کو کتنے عرصے کے بعد پکڑا، یہ ضروری نہیں کہ کل پکڑ لیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں میرا بھائی فرق ہے، سجدے میں عورت کو چاہیے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے لگ کے سیدھا کرے، تاکہ اس کی اٹھنا بیٹھنا جو ہے دوسروں کی نظر میں نہ آئے۔ ننگے سر نماز ہو جاتی اگر کپڑا نہ ہو، یہ نہیں کہ ہو تو پھینک دو۔ سر پہ چادر ہو اور دونوں طرف لٹکتی ہو، نماز ہو جاتی۔ جب سر پہ آ جائے تو صدر نہیں ہوتا، صدر ہوا ہے صرف کندھے پہ ہو۔ ایک عمرہ والد والدہ کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے مجھے تعبیر کا کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ نماز میں دھیان جمانے کے لیے ذکر کرنا، ذکر نہیں، جو آپ پڑھتے ہیں اسی پہ غور کریں، تدبر کریں کہ میں کیا پڑھ رہا پڑھیں وہی۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو توجہ ہو اس میں۔ اب جب تم پڑھو بھی ایسے اللہ اکبر، تو پھر کیا نماز ہوگی، تو کیا خشوع ہوگا، وہ تو نماز ہوتی نہیں۔ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرنا ثابت نہیں، ملتزم پہ ثابت ہے۔ جنازہ پڑھا کہنا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جنازہ زور سے پڑھتے ہیں، ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، ان کو کوئی ملی ہوگی، اللہ ہدایت دے۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پر جان حاضری کا صحیح طریقہ 3 اصحاب سے ثابت ہے، تو ایک سے بھی ثابت ہو تو کافی ہے، تم تو 3 مان رہے ہو۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، اگر لگائے ہیں اتنے پیسے زکوٰۃ دو غریبوں کو۔ عمرہ کرنے کے بعد خاتون نے صرف 1 لٹ کے بال کٹوائے ہیں، یہ غلط ہے۔ عورت کو بال اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو وہاں 1 انگلی کے پور کے برابر کاٹیں، یہ نہیں کہ یوں لٹ پکڑ لی یا یوں لٹ پکڑ لی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا، غصے میں کہا ماں کے گھر گئی تو مجھ پر طلاق ہو جاؤ گی، ہماری سلو ہو گئی، اب ماں کے گھر نہیں جاتی ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں قسم ہے کفارہ دے دے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 دفعہ تو طلاق ہو جائے گی، رجوع کر لیں۔
میرا بچہ لگتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، مجھے پڑھا نہیں جاتا کیا لکھا ہے، ہم کس حفاظت کریں، طواف میں جاتے ہیں دوڑتے ہیں، نظر نیچے رکھو، انشاءاللہ نہیں پڑے گی، لا حول پڑھتے رہیں، اللہ پاک مدد کریں گے۔ ایک آدمی مکے میں آ رہا ہے کہ میرا نکاح وہیں ہوگا، تو یہاں کسی عالم سے بیٹھ کے نکاح کرا لے۔ آدمی عمرے کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے، اگر 2-3 آدمی عمرہ کریں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل نماز تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگی، لیکن حدیث میں ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ تاکہ عادت بنے۔ بچے نماز کا آداب کا خیال نہیں رکھتے تو ان کو سکھائیں، خیال رکھیں، آداب سکھائیں، یہ تو نہیں کہ نماز سے محروم کر دیں۔ میری پھوپھی فوت، اللہ مغفرت فرمائے، میری تائی کا انتقال، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ عورت موبائل پر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی حیض کی حالت میں۔ میری 2 بیویاں ہیں، بڑی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، میں نے منانے کی کوشش کی، نہیں مانتی تو طلاق دے دو، جان چھوڑو، وہ کسی اور سے شادی کرے، لٹکا کے کیوں رکھو؟ 4 معززین لے جاؤ کہ دیکھو جی اصلو کرے یا طلاق لے۔ یہ تو ہی نا کہ بیوی تیری ہو رہے لوگوں کے گھر میں۔ ایک پاکستان سے رات کو ہوٹل آیا، اس نے احرام اتارا، اس کو پتہ نہیں تھا، دوبارہ احرام پہنا، دم پڑ گئی، اس کو پتہ نہیں تھا، عمرے پہ آ رہا تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ہم مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، راست میری ماں بیمار ہو گئی، انہوں نے عمرے کی نیت کی اور بعد میں ہسپتال لے گیا، وہاں پہ ٹیسٹ کروائے، صحت بارہ دم بھی دینا پڑے گا اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ کالا دھاگا ہاتھ یا ٹانگ پاؤں میں باندھیں نظر کے لیے، یہ تو ہندو کی رسم ہے، اگر کسی کرشنا رام سے پوچھا ہو تو تمہاری مرضی، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بچی کا نام تحریم رکھیں، کوئی حرج نہیں، فاطمہ تحریم، فاطمہ نہیں، فاطمہ الگ نام ہے، تحریم الگ نام ہے، 2 نام اکٹھے نہ کرو۔ ہمارے یہاں یہ بڑی مصیبت ہے نا کہ نام اتنا لمبا لکھتے ہیں کہ پورا صفحہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ تو نے مجھے بد دعا دی ہے، میری زندگی خراب ہو گئی ہے، معافی مانگی ہے۔ بہرحال جب اللہ جانتا ہے کہ تم نے بد دعا نہیں دی، کہ میرا بیٹا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کہتا ہے کہ مجھے اچھی بیوی ملتی ہے، نوکری ملتی ہے تو اچھی بیوی ملتی ہے، کر لے شادی، تمہیں کیا ہے، خود کرے گا پھر انشاءاللہ خود گلے پڑے گی، پھر آئے گا تمہارے پاس۔ کیونکہ اب لڑکا جب شادی کرتا ہے وہ دل سے سوچتا ہے، ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں کہ رشتہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، تو جو دل پہ سوچتے ہیں الحمدللہ وہی مار کھاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مکے میں آگے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تم ضروری لے آنا چاہتے ہو۔ شرک کی وجہ سے چونکہ کچھ جراثیم اندر ہے نا، تو اللہ یہاں آنے کے بعد بھی جماعت میں نہیں آنے دیتے۔ یہاں حرم شریف سے زمزم گھر لے جائیں، بالکل لے جائیں۔ جدہ ایئرپورٹ پہ غسل خانے میں گیا، وہاں مچھر نے کاٹا، میں احرام مچھر کو مار دیا، کوئی دم نہیں پڑتا، جتنے مچھر ملے مارتے رہو۔ ہماری بھی قوم ہے نا جی، ڈرے تو مچھر مارنے سے ڈر رہا ہے اور اس طرح حضور کی سنت پہ پھیرتا ہے، اس سے نہیں ڈرتا کہ میں تمام انبیاء کی شکل کے مخالف شکل بنا رہا ہوں۔ عمرہ کرنے والا طواف کرنے کے بعد حتیم میں چلا جائے، غلاف کعبہ کا کوئی دم نہیں پڑتا، طواف کے بعد حتیم میں جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم، پتہ نہیں کہ ہندوستان میں دارالعلوم پتہ نہیں کیا ہے،
ہندوستان میں ایک ہمارے بڑے دارالعلوم ہیں الحمدللہ، چاروں اماموں سے کسی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں، بخاری شریف جو پڑھتے ہیں امام بخاری کی نہیں مانتے، وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران کندھا ننگا رکھنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، کھانسی کا کیا علاج ہے، ہسپتال جا کے ڈاکٹر سے دوائی لیں۔ پاکستان میں آرڈر لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا معنی ہے، رشوت دینی ہے تو نہ دو آرڈر۔ سنی لڑکا شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کرے۔ ایک لڑکی نے پاکستان سے عہد باندھا، 9 دن کے بعد مکہ میں پاک ہو گئے، بالکل غسل کرے، نیت کر کے آئی ہے، ابھی اور اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے عمرہ کرے، نیت تو کر کے آئی ہے وہ۔ آپ کے دیوبندی بعض علماء دین کا کام کرتے ہیں، جائز ہے؟ مجھے کیا پتا، جب دین کا کام کرتا ہے پوچھنے کا کیا ہے؟ دین کے کام کے ساتھ اگر غلط کام کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا،